السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس کلپ میں ہم ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے توبہ کیسے کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کی تلاش ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور شب قدر کی جو دعا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس دعا کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ کو معاف کر دے۔ تو معافی مانگی جاتی ہے اپنے گناہوں سے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں معافی کے لیے، یا توبہ آپ کہیں، توبہ استغفار کے لیے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ایسے گناہ جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہو، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کا وہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ایسے گناہ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ وہ بھی گناہ ہوگا، جیسے کسی پر ظلم کر لیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی وہ بے عزت کر دیا، نعوذ باللہ کسی کو تکلیف دی، تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور پہلی قسم حقوق اللہ میں سے ہے۔ تو اگر گناہ کا تعلق ایسے ہے جو اللہ کی صرف نافرمانی اس میں ہوئی ہو، بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، تو ایسی صورت میں اس گناہ سے معافی مانگنے کے لیے 3 شرطیں ہیں جو توبہ کی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کہ جتنی نافرمانی ہوئی ہے، اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، اس پر شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو کہ ہم نے بڑا غلط کام کیا، اتنے بڑے رب کو ناراض کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، تو اس پر شرمندگی ہو۔ نمبر 2، الاقلاع عن الذنب، کہ آپ گناہ سے بالکلی طور پر علیحدگی اختیار کریں، جس گناہ سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں اس گناہ کو خود سے الگ کر دیں، یعنی اس میں انوالو نہ ہو، ملوث نہ ہو، کیونکہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں، ایسا نہیں، گناہ ترک کر دیا جائے۔ نمبر 3، العزم علی اللہ یعود، یہ عہد کریں کہ جس گناہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، جس اللہ کی نافرمانی سے ہم توبہ کر رہے ہیں، کبھی مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ کی یہ شرطیں ہوں گی، اگر گناہ کا تعلق ایسے ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، یعنی مطلب اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو۔ لیکن اگر گناہ کا معاملہ دوسری قسم سے ہے جس میں حقوق العباد میں کوئی کمی ہوئی ہو، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی شرط بھی علماء نے بیان کی ہے۔ 3 شرطیں کیا ہم نے بتائیں؟ شرمندگی ہونا، نمبر 2، گناہ سے بالکلیہ طور پر علیحدگی اختیار کرنا، نمبر 3، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جانے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا۔ اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط، چونکہ گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو اس کا حق ادا کر دیا جائے، یہ چوتھی شرط۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین لی یا پیسہ لیا، وہ واپس کر دیں، یا تکلیف دی، ان سے معافی مانگ لیں، یا کسی مجلس میں ان کی برائی کی گئی، اسی مجلس میں ان کا ذکر خیر کیا جائے، یا اگر ان کو کسی کو مارا تھا یا گالی دی تھی، نعوذ باللہ بے عزت کیا تھا، تو ان سے سچے دل سے معافی مانگ لی جائے اور اپنا معاملہ صاف کر لیا جائے۔ یہ توبہ کی شرطیں ہیں۔ ہم شب قدر کی دعا میں اللہم انک عفو پڑھیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معافی مانگنے کے لیے ان شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالی ان شرطوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔